ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائبر ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شادی ہو جاتی ہے، ادھر اس لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں ہے، ادھر لڑکے کے ماں باپ بھی نہیں ہے، دونوں بہت زیادہ غریب ہیں، دونوں بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ کافی سال شادی کو ہو گئے، شوہر کا نام ابرار تھا، وہ دوسرے کے گھر پہ مزدوری کرتا تھا۔ پہلے لوگ مزدوری گھروں پہ کیا کرتے تھے، ایک سیٹ صاحب کے گھر میں مزدوری کرتا تھا، دل بدل گزرتے چلے گئے۔ ایک دن ہوا شوہر روتا ہوا گھر آ گیا، آنکھیں لال تال ہیں، روتا ہوا چلا آیا، بی بی کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی، بی بی پریشان ہے، میرے سرتاج آج تک نہیں روئے، میرے شوہر نامدار تمہاری آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے، مگر پیارے بولو آج کیوں رو رہے ہو؟ بی بی نے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھے، کہا بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کیا مجھ سے پریشان ہو؟ کیا بات ہے؟ تو شوہر کہنے لگا نہیں میری بی بی، تم جیسی لڑکی تو ہزاروں میں ایک ہوتی ہے، میری قسمت سے مجھے ملی ہو۔ اللہ اللہ پھر کیا بات ہے؟ وہ شوہر کہنے لگا تمہاری میری شادی کو 7-8 سال ہو گئے، اللہ اللہ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب جب حج کا مہینہ آتا ہے میرا دل روتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی چلا جاؤں، مگر ٹوٹا پھٹا چھپر ہے، کچی دیوار ہے، گھر کو دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے، غربت پہ نظر جاتی ہے، جیب پہ جب نظر آئی میں نے سوچا کیسے جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتا تو رو لیتا ہوں۔ 7 سال گزر جاتے ہیں مگر میری بی بی سنو، وہ کہنے لگا آج میرا سیٹ اور سیٹانی دونوں حج کو جا رہے ہیں، مجھے بھی نبی کی یاد آ گئی، اپنے آقا کی یاد آ گئی، سونے آقا کی یاد آ گئی، پیارے آقا کی یاد آ گئی، مگر کیا کروں؟ دیوار کو دیکھ کے رونے لگا، چھپر کو دیکھ کے رونے لگا، غربت کو دیکھ کے رونے لگا، میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ۔ رونے لگا۔ بی بی نے آنسو پوچھنے کے بعد کہا میرے سرتاج پریشان مت ہو، چلو منہ دھو لو، کھانا کھا لو، میں نے کتابوں میں ایسے پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے یہ پڑھا ہے اگر کوئی حج کو جاتا ہے تو اپنی دولت کی بدولت نہیں جاتا، روپیوں پیسوں کی بدولت نہیں جاتا، پھر کہا وہی جاتا ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ وہی جاتا ہے جس پہ آقا کا کرم ہوتا ہے، جی 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 بے شک، جس کو آقا چاہے بلا لے وہی جاتا ہے۔ جی بے شک، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ ذرا پیار سے بولو اور پیار سے بولو، سبحان اللہ۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے سرتاج رو مت،
روپیوں کی بدولت کتنے کتنے بڑے مالدار ہیں، وہ بھی کوئی جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ جس کو بلاتا ہے، سرکار جس پہ کرم فرماتے ہیں، وہی حج کے لیے جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلائے گا، رسول پاک کا آپ پہ بھی کرم ہوگا۔ جب اتنا کہا، بی بی نے اپنے شوہر کا وضو بنوا دیا، اور وضو بنوانے کے بعد اب شوہر کو کھانا کھلا دیا، کھلانے کے بعد نماز کے بعد شوہر کو لٹا دیا، شوہر کا سر دبانے لگی، اور سر دباتے دباتے شوہر کو سلا دیتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ غریب لڑکی ابھی خود نہیں سوتی ہے، خود نہیں سوتی ہے، شوہر کو سلا دیا، اب اس کو کھانا یاد نہیں آیا، اس کو پانی یاد نہیں آیا، اس کو مصلی یاد آ جاتا ہے۔ مصلی بچھا کر کے اب مصلی پہ بیٹھ کے قرآن کھول لیتی ہے۔ اس نے کہا، سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا، میں نے پڑھا ہے، نبی کی بیٹی نے بیان فرمایا تھا، اگر کوئی بیوی شوہر کے لیے سورہ طٰہٰ اور سورہ نور پڑھ کے دعائیں کرے تو اس کی دعائیں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعائیں میرے علی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے یہ کہا ہے، اللہ اللہ، اب اس بیوی کو دیکھو، رات کا سناٹا ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، مگر یہ بیوی قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے، سورہ طٰہٰ پڑھتی ہے، سورہ نور پڑھتی ہے، اور پڑھنے کے بعد رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، مولا میں دو دن بھوکی رہی، پروردگار میں نے تجھ سے شکایت نہ کی، مولا میں نے ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار دیا ہے، پروردگار پیمد لگا کر کے پہن لیا ہے، مگر مولا میں نے شکایت نہیں کی ہے۔ اے مولا پروردگار، آج میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، اے مولا میں دامن پھیلا کے مانگ رہی ہوں، اپنے لیے نہیں بلکہ میرا شوہر جو سو رہا ہے میں اس کے لیے مانگ رہی ہوں۔ اے اللہ تو میرے شوہر کو بلا لے، میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے۔ ارے یہ لڑکی رات بھر روتی رہی اور دامن دوپٹہ پھیلا کے روتی رہی اور مانگتی رہی، مولا تجھے میری غربت کا واسطہ، پروردگار تجھے کربلا والوں کا واسطہ، اے مولا کربل کے میدان میں 6 مہینے کے جو بچے شہید ہوئے، مولا ان کے خون کے قطرے کا واسطہ، اے اللہ تو میرے شوہر کو بلا لو۔ پیارو، اگر اچھی لڑکی گھر میں لاؤ گے، غریب لڑکی گھر میں لاؤ گے تو وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، اور اگر تم 4 پہیوں کے چکر میں رہو گے، اگر جہیز کے چکر میں رہو گے، اگر بغیر دوپٹہ اوڑھنے والی کے چکر میں رہو گے، بال کٹوانے والی کے چکر میں رہو گے، فیشنیلی کے چکر میں رہو گے، وہ جو موبائل چلانے والی، گانے سننے والی، اگر اس کے چکر میں رہو گے تو تمہارے گھر کی رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی۔ لیکن اس لڑکی کو دیکھو، روتے روتے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے، مانگ رہی ہے، مولا پروردگار میرے شوہر کو بلا لے، ایسا انتظام کر دے۔ ارے صبح کا وقت ہوتا ہے، اس بی بی کی دعا باب اجابت سے جا کے ٹکرا جاتی ہے، یہ بی بی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے، بی بی اٹھتی اپنے آنسو پوچھتی ہے، مصلی سمیٹ کے رکھ دیتی ہے، شوہر کو جگاتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج اٹھو، میرے شوہر نامدار اٹھ جاؤ۔ اذان ہو جاتی ہے، مؤذن نے پکار دیا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ لیکن کہاں ہے تم؟ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ مؤذن 5 وقت اعلان کرتا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، مسجد میں آؤ، کامیابی چاہتے ہو تو نمازیں پڑھنے آؤ، لیکن کامیابی سے تو بھاگتے ہو، تمہیں تو خالی تعویذ چاہیے، تمہیں تو خالی دعائیں چاہیے۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میں دعاؤں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا، لوگ سنو، آج تم میرے ہاتھ چوم رہے ہو اس لیے کہ یہ سید صاحب ہے، آج تم مجھے اتنے دے کے جا رہے ہو، آج
किसी शायर को दे के जा रहे हो, इसलिए मेरे पास आए, दुआएं करा ले। किसी पीर के पास गए, दुआएं करा ले। किसी मजार पे गए, दुआएं करा ले। कहीं और बुजुर्ग के पास गए, दुआएं करा ले। लेकिन मैं गारंटेड एक बात बता के जा रहा हूं, तुम्हारी हर एक की दुआ हर कबूल नहीं हो सकती, सबकी सब दुआएं कबूल नहीं है। अगर दुआएं कबूल करानी है, अगर मकबूलियत के दर्जे को पहुंचाना है, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं जाना कहां है, मैं तुम्हें बताता हूं किसके हाथ चूमना है, मैं तुम्हें बताता हूं किसकी खिदमत करनी है, मैं तुम्हें बताता हूं कहां पे जाकर के कदम टेकना है, मैं तुम्हें बताता हूं कहां जाके दुआएं कबूल करानी है। मैं ये नहीं कहता हूं वलियों में मत जाओ जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं बुजुर्गों में मत जाओ जाओ, अरे सब काम करो, लेकिन सुनो असली चीज क्या है? असली चीज तुम्हारे माँ बाप है, असली चीज तुम्हारी माँ और तुम्हारे माँ बाप है। नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, ये तेरा मेरा कलाम नहीं है प्यारे, उस नबी का फरमान है जिसने 1400-1500 साल पहले हमें दावत दी थी खुदा एक है, हमें बताया था फरिश्ते हैं। उसी नबी का फरमान है, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। बहुत खूब, नारे तकबीर, मेरा दोनों हाथ उठा के जवाब देना, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, अज़मते वालिदैन, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, हुज्जाजे इकराम, सरज़मीने कल्याणपुर, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत अच्छे हजरत, जवाब कितना गिर गया है इंसान। नई नई शादी हुई, नई नई शादी हुई, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा भूल गया। जी जी जी, जिस बाप ने कमाते कमाते लाल खून काला कर लिया इस मकाम पे पहुंचा भूल गया। नई नई शादी हुई, 1 किलो सेब लाया काली पन्नी में छुपा के, ऐ लट्टू लट्टू, समझे, छुपा के लाया यूं टेढ़ा करके कोक में दबा के, और टेढ़ा टेढ़ा माँ के कमरे से सीधा बीवी के कमरे में जा रहा है ताकि देख ना ले। आए हाय, कितना गिर गया है। किस माँ से छुपा रहा है? वो माँ जिसने अपने मुंह का लुकमा निकाल कर तुझे खिलाया है। वो माँ तेरे खाने से जल सकती है क्या? बोलो अल्लाह नहीं। जिस माँ ने पूरी रात तू रोता रहा, तेरी माँ तेरा डॉक्टर बन गई, नर्स बन गई, टटोलती रही, कभी पांव दबा रही है मेरे बेटे के यहाँ तो दर्द नहीं है, कभी राने दबा रही है मेरे बेटे के यहाँ तो दर्द नहीं है, कभी पेट दबा रही है मेरे बेटे के यहाँ तो दर्द नहीं है, कभी सीना दबा रही है मेरे बेटे के यहाँ तो दर्द नहीं है, कभी सर दबा रही, अजीब पूरा जिस्म टटोल टटोल के ये माँ रात भर तुम्हारा दर्द तलाशती रही, ढूंढती रही, और पता चल गया तो गरम रुई या रोवड़ करके रात भर तुम्हारी सिकाई करती रही। आज दिखा दी अपनी खसलत, 1 किलो सेब माँ से छुपा के लेके जा रहे। अरे है, जिस बाप ने कई लाख रुपए तेरे घर में दुल्हन लाने के लिए लगा दिए, उस बाप के लिए तू 100 रुपए के सेब की यही अहमियत। एक मिसाल दी है मैंने, मिसाल, अगर बीबी की तबीयत खराब हो जाए तो कई डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं बीबी का गला घोट दो, उनका भी हक अदा करो, समझे, मगर तूने कभी देखा है मेरी माँ रात भर पांव पटपटा रही है, या मेरा बाप के पांवों में कुलन पड़ रही है? तेरी बीबी दबाए ना दबाए, मगर तू तो उनका दूध पिया है ना, तू तो उनका जिगर है, टुकड़ा है, कम से कम आधा घंटा अपनी माँ के या बाप के पांव दबा के सो जा। तूने 1 हफ्ते में अपने बेटे की, अपनी औलाद की रेंट नाक पोंछ रहा है। तूने देखा है मेरी माँ या मेरा बाप बुढ़ापे में कहीं ऐसा तो नहीं है इनके बिस्तर में बदबू आने लगी हो चादर बदल दूं? कहीं ऐसा तो नहीं है? जब तू छोटा था, स्कूल जाता था, तेरी माँ कहती थी आज संडे है बेटा, बता क्या खाओगे?
تمہاری ماں تمہاری مرضی کا پکاتی تھی. جی بے شک جب بے تم شک. کمانے لگے تم اس لائق ہو گئے, تم نے کبھی اپنی ماں سے اور باپ سے پوچھا ہے ماں باپ آج تم بتاؤ کیا کھاؤ گے, آج تمہاری مرضی چلے گی؟ اے ہے کہاں ہے ایسی اولاد. 3 بچے ہیں 3, ایک ادھر بی بی کے چولہے اور کولے سے ٹکا بیٹھا ہے. تھوڑے اوپن جملے بول رہا ہوں, میری بہن بیٹھی ہے برا نہ مانے, کیا کروں, جو دیکھتا ہوں وہ بتاتا ہوں. دوسرا ادھر اپنی بیوی کے کولے سے بیٹھا, تیسرا ادھر بیٹھا, ماں باپ الگ بیٹھے, وہ بھی بیوی کے ساتھ, وہ بھی بیوی کے ساتھ, وہ بھی خوب لقمے کھا رہا, خوب لقمے کھا رہا. ماں دیکھ رہی ہے, بڑی والی سوچ رہی ہے میں کیوں دوں, منجلی والی کیوں نہیں دے دیتی, وہ بھی سوچ رہی ہے میں کیوں دوں, چھوٹی والی کیوں نہیں دے دیتی. آج وہ ماں جس نے 3 بیٹوں کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے, اور وہی ماں کو اپنی پلیٹ کا لقمہ کھلانے کو تیار نہیں ہے. اولاد کہاں جائے گی؟ اللہ اللہ حدیث سنو مجھے یاد آنے لگی, سنا دوں جی. میرے نبی فرماتے ثلاث لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنا ومكذب بقدر. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں, توجہ ہے نا, اگر دھیان سے سنو گے تو ایک بات چن چن کے نکالوں گا. انہوں نے یاسر بھائی نے بڑے فون بڑی محبت سے بلایا تو حاضر ہو, اللہ نے حاضری نصیب کر دی. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, جن کی نماز قبول نہیں, روزے قبول نہیں, زکات قبول نہیں, حج قبول نہیں, جن کا فرض قبول نہیں, نفل قبول نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم میں سے بھی کوئی ان میں کا ہو, اس لیے سنا رہا ہوں, اگر ہو تو توبہ کر لینا. جی. تم لوگ شفاعت کی وہ بھی حدیثیں سنتے ہو, مگر ایسی حدیث بھی سنو. کہیں ایسا تو نہیں ہے اسی کڑاگری میں ہم بھی ہوں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں نا 3 لوگ, ان میں عورتیں بھی شامل ہیں مردوں میں. 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نہ نماز قبول کرتا ہے, نہ روزے قبول کرتا ہے, نہ زکات قبول کرتا ہے, نہ حج قبول کرتا, کوئی عبادت قبول نہیں. آخر وہ ہیں کون بتا دوں؟ بولو کھولوں تینوں کو. نمبر 1 العاق لوالدیہ, نمبر 1 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, اللہ. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا, نمبر 1 ماں باپ کو تکلیف دینے والا, نمبر 1 ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. میرے بھائیو سن لینا, آج یہ حجاج کرام کی محفل میں آئے ہو تو ایک ایک جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا. نمبر 1 وہ ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, اس کی نمازیں قبول نہیں, روزے قبول نہیں, زکات قبول نہیں. اب تم میرے ہی کتنے ہاتھ چومو, ہاتھ چومنے سے پہلے تمہیں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا ہوگا, نمازیں پڑھنے سے پہلے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہوگی. بولو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب میں دعویٰ کرتا ہوں سنو, اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے وہ کتنی نمازیں پڑھے, کتنے روزے رکھے, کتنی زکات دے, کتنے حج کرے, یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے, خانہ کعبہ کا غلاف چومتے چومتے مر جائے, نبی فرماتے ہیں اس کی نمازیں, اس کی عبادت, اس کا حج قبول نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمارا ایمان ہے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان
ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں. جی بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ اکبر. بہت اچھے بہت خوب. جواب نہیں ہے. واہ واہ. اب سنو توبہ کر لینا پیارو. مجھے ماں باپ کا صحیح بتا رہا ہوں میں, دل اتنا رحم ہوتا ہے, اتنا رحیم ہوتے ہیں ماں باپ, اتنے نرم دل کے ہوتے ہیں خدا کی قسم. اگر تم گڑ گڑا کے اگر نہ ماں کے قدموں پہ رونے لگو یا باپ کے, تو ماں باپ راضی ہو جائیں گے اور راضی ہو کر کے سینے سے لگا لیں گے, کہیں گے میرے لال کیوں گھبراتا, ابھی تو میں زندہ ہوں. بے شک بے شک. اور ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت بایزید بستامی ہے. کیا نام ہے ان کا بولو؟ بایزید بستامی. ہاں حضرت بایزید بستامی. انہوں نے ایک آیت پڑھی انشکر لی ولی والدی. اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا. تو انہوں نے سوچا باپ کا تو انتقال ہو گیا, ماں رہ گئی, اگر ماں کی خدمت میں لگ جاؤں تو اللہ کی عبادت کب, اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں تو ماں رہ رہی ہیں. انہوں نے ایک کام نکالا, ماں کی بارگاہ میں گئے, کہے ماں مجھے اجازت دے دو, مجھے اپنی خدمت سے آزاد کر دو, میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. کہا میرے لال جا جا بیٹے, میں تو اپنی زندگی جی لوں گی, جا اللہ کو راضی کر لینا مگر بگڑنا مت. کہا ماں. انہوں نے سوچا مسجد میں جاؤں تو کوئی نہ کوئی بات کرنے والا مل جائے گا, کیونکہ آج کل کچھ لوگ مسجد میں سیاست بھی کھیلنے لگے ہیں. جی جی جی. سیاست کی باتیں مسجد میں, الیکشن کی باتیں مسجد میں, جھوٹی باتیں مسجد میں. ادھر نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر مسجد سے نکلتے غیبت شروع, چغلی شروع ہے. ابھی اس پہ تھوڑا رہ گیا وہ بولوں گا لیکن یہ سن لو. کہا میرے بیٹے جا. انہوں نے سوچا کہاں جاؤں, کہیں اور بیٹھ رہے ہو تو کوئی نہ کوئی عورت آ جائے گی, اور آج کل عورتیں سیلف سٹارٹ ہیں. اگر پتا چل جائے فلاں جگہ میاں آیا نا میاں, اور تب تو میاں میاں کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. اور بعض میاں بھی ایسا ہے بڑی پٹائی ہوگی اس کی بھی سے, بڑا مارا جائے گا اس کو قبر میں. بتاؤں کیسا میاں ہے وہ, کسی بہن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو اس سے کم بخت چھوٹتے بولا تیری کوک کل گئی ہے. بیٹھ آنکھ بند کر رہا, بولا تیری کوک کل گئی ہے صاحب. بولے میاں کیسے کھلے گی, تو بولے 500 روپے لے کر کے اور اڑنگ بڑنگ چیزیں بتا دی جو میں رات کو آ جائیے اکیلے میں. یہ کم بخت میری بہنیں بیٹھی ہیں, لیکن بات آ رہی, بتاؤ تم نے نیٹ پہ پڑھا ہوگا, بھی کچھ دنوں پہلے نکلا تھا. ایک میاں تھا وہ عورتوں کے کپڑے اتارا کرتا تھا. وہ سیدھی سادی بھولی بالی, اسے کیا پتا بیچاری کو, اسے کیا پتا. وہ کم بخت عورت کے ٹنڈی کے نیچے کے جسم پہ, ناف کے نیچے کے جسم پہ کم بخت انگلی سے تعویذ لکھتا تھا, ران پہ تعویذ لکھتا. لا حول ولا. اچھا ایمانداری سے بتاؤ ایسا میاں ہو سکتا کیا؟ ایسا میاں اگر تمہیں مل جائے نا تو دھان گیہوں بعد میں لگئی ہو, پہلے اس کو دفنائی ہو, تمہیں ثواب ضرور ملے گا. اور دلی رہتے ہیں یاسر خان صاحب, جس دیوار پہ دیکھو تو کوئی بنگالی میاں, کوئی تنگالی میاں, کوئی ڈنکا میاں, کوئی لٹھا میاں, اور بولے 5 منٹ میں کام, 2 گھنٹے میں کام, 3 گھنٹے, ایسے دعوے کرتا. غوث پاک نے بھی اتنے بڑے دعوے نہیں کیے. اور منہ سے آ رہی ہے بدبو, کم بخت ایک ٹائم کی نماز نہیں, روزے کا نہیں, سلفا پیتے پیتے چہرہ کالا, اور لوگ ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں اسی چکر میں. بولے میاں تم اس چکر میں ہو, تم بھی کم مطلبی تھوڑی ہو, تم اس چکر میں ہو. میاں کم از کم ایسا تعبیز دے دے کہ کمانا نہ پڑے, کچھ کرنا نہ پڑے, اور مالدار ہو جاؤں. تم بھی اس چکر میں ہو. لیکن سنو, حضرت بایزید بستامی نے سوچا میں جنگل چلا جاؤں. حضرت بایزید بستامی جنگل تشریف لے گئے. بہت ساری روایتیں, ایک روایت میں 40 سال, ایک میں 20 سال, ایک میں 12 سال, کم سے کم والی روایت بول دوں 12 سال. حضرت بایزید بستامی جنگل میں نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے, جب بھوک لگے تو پتے ہی پتے ہیں. تم روٹی بوٹی کھا کے سرخائی پھینکتے ہو, انہوں نے پتے کھا